باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے پروگرام دلیل کے ساتھ میں آپ کا میزبان حسن عمران حاضر خدمت ہے۔ ہم سرائی و ثناخوانی کے لطیف احساس کے ہمراہ بارگاہ توصیف الہی میں سجدہ ریزی کرتا ہوں کہ جس کی قدرت کے کرشمے ہر سو نمایاں ہیں۔ وہ ہستی کہ جس نے قطرہ بے مایا کو دہن صدف میں رکھ کر گوہر نایاب بنایا اور طیار کو دوش ہوا پر سواری کرنے کا ہنر عطا فرمایا۔ ناظرین محترم، اس کارخانہ قدرت میں ہر شے اپنے دل میں ایک ہدف کو لیے ہوئے ہے اور اس راز بستہ کو آشکار کیے بغیر اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے۔ لیکن اس کائنات میں بعض ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کی تفسیر انسان کی بساط سے بالا ہے، مگر اس بات کی فکر انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے کہ کیا اس کی کوئی علت، وجہ یا کاز بھی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ آج کی یہ گفتگو بھی ہماری اسی تناظر میں ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جعفر علی یعصوبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب، آپ نے گزشتہ گفتگو میں بیان فرمایا کہ علت اور معلول کا قانون تقاضا کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہو، اور یہی بات انسان کی عقل بھی تسلیم کرنے میں اور محسوس نہیں کرتی۔ لیکن اگر صاحب یہ نظریہ مذاہب اسلامیہ میں پایا جاتا ہے، کیا اس کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظریہ جو ہے، نظریہ علت اور معلول کا، نان مسلم فلاسفرز میں سے بھی کوئی قائل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ ہر عقل جس کو تسلیم کرتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا؟ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نان مسلم فلاسفر جو ہے وہ اس نظریہ کو قبول کرتے ہیں، برہان علت و معلول کو مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اب سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مثال کے طور پر مثلا دیکھا جا سکتا ہے برٹش فلاسفر الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کہ جو 1947 میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ اس رول کو مانتے ہیں، اپنی کئی کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو۔ اسی طرح آپ مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں ایک امریکی فلاسفر، امریکن فلاسفر رچرڈ پوپکن کو 1930 میں 2005 میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بھی ان فلاسفرز میں سے ہے کہ جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یونگ کارل جوسٹاف جو کہ سوئس فلاسفر ہے، سائیکولوجسٹ بھی ہے، 1961 میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ سب وہ بڑے بڑے نام ہیں کہ جو اس کو بلیو کرتے ہیں، اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور کئی ایک انہوں نے اپنی نظریات کا بیس بنایا ہے اس چیز کو، اس قانون کو، کاز اینڈ ایفیکٹ کو اپنے معلومات اور اپنے نظریات کا انہوں نے اس کو بیس بنا۔ قبلہ صاحب، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس کائنات کے لیے ایک علت اور معلول کا نظام ضروری ہے اور جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہونا ناگزیر ہے، لیکن اگر صاحب یہ تب لازم آتا ہے کہ جب اس کائنات کی یا کسی بھی چیز کی پری پلاننگ کی گئی ہو۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ کائنات خود بخود یا اچانک وجود میں آئی ہے، تو پھر یہ نظریہ یا یہ قانون لازم نہیں آتا۔ دیکھیں، یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، بہت پرانا شبہ ہے۔ سب سے پہلے جس آدمی نے یہ شبہ مطرح کیا تھا، یہ شبہ پیش کیا تھا، ڈیوڈ ہیوم، 1776 میں جس کی ڈیتھ ہوئی، یہ سکاٹش ہسٹورین اور اکانومسٹ ہے۔ اس نے یہ چیز پیش کی تھی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ علت معلول کا جو برہان ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ والا، اس کا تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانا جائے۔ یہ اگر فرض کریں کہ اصل کائنات بغیر کسی کریٹ کرنے کے، یہ انسیڈنٹلی طور پر یہ انسیڈنٹلی پائی گئی ہے، کوئی اس کا موجد نہیں ہے، ایک صدفہ ہوا ہے، اچانک وجود میں آ گئی ہے، تو پھر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا، پھر ہمیں کسی اور ذات کا قائل نہیں ہونا پڑے گا۔ تو دیکھیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ قانون
کہ کوئی چیز جو نہیں تھی اور پائی گئی ہے یہ بغیر کسی کے خلق کرنے کے ممکن نہیں ہے، یہ ایک واضح قانون ہے۔ ہماری جو معلومات ہیں انسان کی وہ دو طرح کی ہے، ایک وہ معلومات جو کہ انتہائی واضح ہے، ایویڈنٹ ہے، کوئی شک و شبہ نہیں رہتا انسان کو، اس میں سوچ بچار کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، صرف اس کا کنسیپٹ کافی ہو جاتا ہے اس پر یقین کرنے کے لیے۔ انسان صحیح تصور کر لے سبجیکٹ کا اور ایٹریبیوٹ کا تو یقین کر لیتا ہے ان کے درمیان حکم کا، اس کو کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو علمی اصطلاح میں بدیہی کہا جاتا ہے، یہ ہمارا بیس ہے، ان کو بنیاد بنا کر ہم اپنی علمی بنیادیں اس کے اوپر علمی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر کہ کوئی کہے کہ 2 میٹر لکڑی جو ہے وہ لمبی ہے 1 میٹر لکڑی سے، اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیا دلیل ہے اس پر، چونکہ مسئلہ اتنا واضح ہے۔ یا مثلا کل جو ہے وہ اپنی جز سے بڑا ہوتا ہے، اگر یہاں آ کر کوئی کہے کیا دلیل ہے تو اس کو مینٹل کہا جائے گا کہ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے، ہر عقل یہ قبول کرتی ہے، تو کیوں دلیل پوچھ رہے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ایک قسم ہے معلومات کی۔ دوسری ہیں معلومات ہماری جنہیں نظری کہا جاتا ہے، فکری کہا جاتا ہے، جن کو دلیل کے ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں، مثلا جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں مثلا الجبرا کے مسئلے ہیں، جیومیٹری کے مسئلے ہیں، ان مسئلہ صفحہ 2 صفحے پر لمبا ہو جاتا ہے، وہ سارا اس لیے کہ ہم اس پر دلیل قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح فقیہ مثلا فتویٰ دیتا ہے، تو چونکہ یہ بدیہی نہیں ہے لہٰذا دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے قرآن سے، حدیث سے، کہیں سے۔ یہ دوسری جو قسم ہے ان میں خطا کے چانسز ہیں، چونکہ اس میں انسان کے اپنی اجتہاد ہے، اپنی کوشش ہے، کہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ جو پہلی قسم ہے وہ ہمارے ہاں مسلم ہے، اس سے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، چونکہ اگر ان سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری پوری علمی بلڈنگ جو ہے منہدم ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کائنات انسیڈنٹلی پائی گئی ہے، یہ اپنی ایسی یعنی بدیہی اور واضح قانون سے ہاتھ اٹھانا ہے کہ جس کے بعد ہم بہت ساری اپنی معلومات میں پھر شک کرنے لگ جائیں گے، اور اس کو سفسطہ کہا جاتا ہے۔ یہ سفسطہ کی ایک قسم ہے، یعنی سفزم جسے کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو انسان دیکھ رہا اور کہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم پہلی گفتگو میں عرض کر چکے ہیں، گزشتہ گفتگو میں عرض کر چکے ہیں کہ بچہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کہو کہ آپ کا کھلونا اس طرف مثلا اپنے آپ چلا گیا ہے، اگر وہ دیکھے کہ اس کے کھلونے کی جگہ چینج ہے اور پوچھے کہ کس نے ادھر رکھا ہے اور کہا جائے کہ اپنے آپ اچانک ہو گئے، انسیڈنٹلی ہو گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اپنے عقل پر ہنسنے والی بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا کہ کائنات ہے بھی ممکن الوجود، یعنی وجود اس کا جو ہے عین ذات نہیں ہے، چونکہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ اپنے آپ وجود میں ہونا یعنی اس کا عین ذات ہے وجود، اور ادھر سے کہتے ہو کہ نہیں حادث ہے، تو یہ تناقض میں پڑنا ہے۔ یہ اتنا واضح قانون تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر آدمی کے لیے یہ قانون قرآن میں پیش کیا ہے کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے وہ اس قانون کے ذریعے سے اپنے رب اور خالق کو پہچان لے۔ مثلا مثال کے طور پر کہیں فرمایا کہ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے پانی برسایا آسمان سے اور تمہارے لیے جو ہے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق بنے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے لیے اس کی مثل قرار نہ دو اور تم جانتے ہو کہ یہ چیزیں اپنے آپ وجود میں نہیں آئی ہیں اور ان کو کوئی لانے والا ہے۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی کئی ایک جگہ پر اسی کو دلیل بنایا ہے لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ مثلا نہج البلاغہ میں ایک مثال کے طور پر امیر المومنین کے یہ کلمات ہیں کہ فَالْوَيْلُ لِمَنْ أَنْكَرَ الْمُقَدِّرَ وَجَاحَدَ الْمُدَبِّرَ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جو اتنی واضح بات کا انکار کرتا ہے کہ یہ کائنات بن گئی ہے کسی بغیر تقدیر کرنے والے کے، بغیر کسی
تدبیر چلانے والے کے، جو اس کا انکار کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ زعموا انہم کالنبات ما لہم زارعون، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فصل کی طرح ہیں، اس کھیتی کی طرح ہیں جس کے لیے کوئی کاشت کرنے والا نہیں ہے، کوئی فارمر نہیں ہے۔ تو کون مانتا ہے کہ ایک خوبصورت کھیتی موجود ہو اور کہا جائے کہ یہ انسیڈنٹلی پائی گئی ہے، جی اچانک ہو گئی، کوئی اس کا موجد نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ ولا لاختلافہم صورہم صانع، اور گمان کرتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے 4 یا 5 ملیار لوگ، ان کی تمام کی جو تصویریں ایک دوسرے سے شکلیں مختلف ہیں، یہ اپنے آپ ہو گئی ہیں، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ان کی تصویریں اور صورتیں بنانے والا ہے۔ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى حُجَّةٍ فِي مَا ادَّعُوا، اور مصیبت یہ ہے کہ اتنی واضح بات کا انکار کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل پر اعتماد کیے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے سوائے شک و شبہ یا وسواس کے۔ وَهَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِّن غَيْرِ بَانٍ أَوْ جِنَایَةٌ مِّن غَيْرِ جَانٍ، کیا یہ بھی ماننے کے قابل چیز ہے کہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہو جائے بغیر کسی بلڈر کے، یا کوئی کسی آدمی کا کوئی عضو کٹ جائے بغیر اس کے کہ کوئی اس کو کاٹے؟ تو جس طرح یہ ساری چیزیں، مثالیں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی ہیں، یہ صدفہ کا نتیجہ ہے، تو اسی طرح اس اتنی بڑی کائنات کے بارے میں یہ کہنا عقل سے انتہائی دور کی بات۔